أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المرسلين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اعظم برہانہ و عم نوالہ و جل ذکرہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و نعت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، رجب المرجب شریف کا آدھے سے زیادہ مہینہ گزر چکا ہے اور واقعہ معراج اتنا طویل ہے کہ اس کو پورے مہینے کے اندر بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چند نکات اور اس واقعہ کے متعلق اپنی معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ ویسے تو حاضری لگوانا مقصود ہوتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنے والوں اور سننے والوں میں اپنا نام لکھوانا مقصود ہوتا ہے، ورنہ ان کی بابرکت سیرت طیبہ، ان کے فضائل، ان کے معجزات، ان میں سے تو کچھ بھی بیان کرنے کی کسی کے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہوتی۔ میں نے جو اس واقعے کے بارے میں کچھ نکتے اپنے رجسٹر پہ لکھے ہیں، انہی میں سے انشاءاللہ واقعہ کی صورت میں، یعنی واقعہ معراج اپنے انداز میں، ویسے یہ چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ صحیح حدیث کی روشنی میں بھی ہماری محفل ہوگی انشاءاللہ 27 کی رات کو۔ تو پچھلے سال بھی ہم نے پوری حدیث جو ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کے حوالے سے وہ ترجمے کے ساتھ سامعین کو سنائی تھی۔ اب اپنے ذوق کے مطابق چند باتیں اس واقعہ کے متعلق
عرض کرتا ہوں، غور سے سنیے، اپنے ایمان کو جلا دیجئے، اپنے سینوں کو واقعہ معراج کے نور سے روشن اور منور کیجئے، کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے کہ اتنا بڑا معجزہ کسی نبی اور رسول کو اللہ پاک نے عطا نہیں کیا۔ اور یہ وہ معجزہ ہے کہ جس کا چیلنج قیامت تک برقرار رہے گا، جیسے قرآن پاک کا چیلنج قیامت تک برقرار ہے نا، کہ اگر اس کے کتاب اللہ ہونے میں تمہیں شک ہے تو اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، 10 آیتیں بنا کر لے آؤ، ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ دنیا میں بڑے بڑے عربی زبان کے ماہر کفار و مشرکین، عیسائی، یہودی آتے رہے، اب بھی آ رہے ہیں، قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن آج تک کسی نے قرآن پاک کے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، اور نہ وہ ایسا کر سکے اور نہ انشاءاللہ کر سکیں گے۔ اسی طرح واقعہ معراج جو ہے، معجزہ معراج، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ سائنس کے اس دور میں چاند تک تو سائنسدان گئے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک گئے ہیں وہ ابھی سائنس جو ہے اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ چاند تو آسمان سے بھی نیچے ہے، اور نبی پاک تو 7 آسمانوں سے اوپر گئے ہیں، عرش مولا سے اوپر گئے ہیں، اور بغیر کسی آکسیجن کے اور بغیر کسی دوسرے سہاروں کے۔ معجزہ کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جو عقلوں کو عاجز کر دے، جس میں سہارے، واسطے اور وسیلے نہیں ہوتے، وہ اللہ کی قدرت سے رونما ہوتا ہے، اور اس کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جس کا مقابلہ ہو سکتا ہے وہ عقل میں آنے والی چیز ہوتی ہے، وہ عقلی چیز ہوتی ہے، اور معجزہ جو ہے وہ عقل سے وراء الورا ہوا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر 2 جگہ قرآن پاک میں فرمایا، سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اور سورہ نجم کے اندر والنجم اذا ہوا۔ کوئی سیاح، سیر کرنے والا جب سیر کرتا ہے، سفر کرتا ہے، تو قانون یہ ہے کہ وہ اپنا سفر نامہ خود لکھتا ہے۔ ابن بطوطہ کے بارے میں ہے کہ اس نے پوری دنیا کی سیر کی، سفر کیا، لیکن اس نے اپنا سفر نامہ بھی خود ہی لکھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی سیاح تھے، لیکن اپنے سفر کے حالات انہوں نے خود لکھے۔ اور دنیا میں ایک ہی ایسا سیاح لامکاں ہے جس نے ایسی سیر کی کہ سیر اس نے کی ہے اور سفر نامہ رب العالمین نے لکھا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے سیاح جو ہوتے ہیں وہ زمین سے لے کر زمین تک کی سیر کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سیاحت فرمائی ہے کہ اٹھے بیت الحرم سے اور خدا کے نور تک پہنچے۔ نہ اس جیسا کوئی سفر کر سکتا ہے اور نہ ان کے سفر جیسا کوئی سفر نامہ لکھ سکتا ہے، کیونکہ سب کے سفر نامے لکھنے والے انسان ہوتے ہیں، مخلوق ہوتے ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب کا سفر نامہ جو ہے وہ خود قرآن کی شکل میں لکھ کر ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ قرآن کا ایک ہی پارہ ہے جو سبحان کے لفظ سے شروع ہوتا ہے، اور سبحان کا معنی ہے پاک۔ پاک تو بہت ساری چیزیں ہیں نا، آپ سب پاک ہیں اس لیے مسجد میں آئے ہیں، اگر پاک نہ ہوتے تو مسجد میں نہ آتے۔ مسجد میں جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ ڈنڈے سے لے کر بندے تک، اور بندے سے لے کر قلیم تک، اور ہر چیز پاک ہے۔ تو پاک، اللہ کس پاک کا ذکر کر رہا ہے؟ اللہ نے یہاں اپنا نام نہیں لیا، یہ بڑی مزے کی بات ہے، نہ اپنا نام لیا ہے نہ نبی پاک علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ اپنا ذکر کیا تو سبحان اللہ بھی کہہ دیا، اور نبی پاک کا ذکر کیا تو بے عبد ہی کہہ دیا، حالانکہ پاک بے شمار چیزیں ہیں۔ اے اللہ، تو کون سی چیز مراد لے رہا ہے؟ اور بندے بھی سارے تیرے بندے ہیں، ساری مخلوق اللہ کی بندہ ہے۔
ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں عبد بن کے آتی ہے۔ فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں، بل عباد مکرمون، بڑے عزت والے اللہ کے بندے ہیں۔ یوں ہو سکتا تھا نا، سبحان اللہ الذی، اللہ پاک ہے جس نے سیر کرائی بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نہیں، نام نہیں لیا۔ یہ بتا دیا کہ جیسے پاک بے شمار چیزیں ہیں، لیکن جیسا میں پاک ہوں کائنات میں، ایسا کوئی پاک نہیں ہے، کہ میں صرف خود پاک نہیں بلکہ جہانوں کو پاک کرنے والا ہوں۔ اسی طرح عبد بھی میرے بے شمار ہیں، لیکن جیسا محمد رسول اللہ میرا عبد ہے کائنات میں، ایسا کوئی عبد نہیں ہے۔ تو اس پارے کا آغاز جو ہے وہ لفظ سبحان سے کیا۔ اگر حضور سفر نہ کرتے تو سبحان سے 15واں پارہ شروع نہ ہوتا، 15واں پارہ نہ ہوتا تو ظاہر بات ہے پورا قرآن نہ ہوتا۔ قرآن اسی طرح حضور کے پاک کے احوال کا نام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں کے بیان کا نام ہے، حضور پاک نے جو امت تک اللہ کا پیغام پہنچایا اس پیغام کا نام ہے۔ اور اللہ نے پھر جانے کی نسبت جو ہے وہ حضور پاک کی طرف نہیں کی کہ اس بندے نے سیر کی، یا یوں بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ پاک ہے جس کے بندے نے سیر کی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یا اوپر کا بھی ذکر کرنا ہے تو اللہ ایسے کہہ سکتا تھا، لیکن نہیں، اپنی طرف نسبت کی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اعتراض تب ہوتا ہے جب حضور خود کہتے کہ میں نے یہ کیا ہے۔ جب کوئی بندہ کہے نا کہ میں نے یہ کام کیا تو اگلا کہہ سکتا ہے تو نے کیسے کر لیا، تیرے اندر تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں یہاں سے اٹھا ہوں اور مسجد کے مینار کے اوپر چلا گیا ہوں، ہاں جی، تو ہر بندہ یہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اگر اللہ فرمائے کہ میں نے اپنے بندے کو زمین سے اٹھایا ہے اور اسے مولا سے اوپر پہنچایا ہے تو کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ہر بندہ کہے گا اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ تو ایسا کر سکتا ہے۔ بندہ اگر خود نہیں کر سکتا تو اللہ تو ایسا کر سکتا ہے۔ تو فرمایا میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی، اللہ نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ اور پھر اس کو سفر نہیں کہا بلکہ سیر کہا ہے، کیونکہ سفر میں مشقت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا السفر سکر ولو کان میلا، کہ سفر جو ہوتا ہے وہ مشقت ہوتی ہے اگرچہ 1 میل کا ہی کیوں نہ ہو، اور سیر میں مشقت نہیں ہوتی۔ سیر میں بندہ خوشی خوشی جاتا ہے، خوشی خوشی واپس آتا ہے۔ اگر کوئی مشقت ہو بھی تو اس خیال سے کہ میں سیر کر رہا ہوں، اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے آیا ہوں، تو وہ مشقت جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا اگر میرا حبیب خود کہتا کہ میں نے سیر کی ہے، یا میں یہاں سے ایسے مولا پہ گیا ہوں، یا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، تو پھر تم اعتراض کر سکتے تھے۔ یہ تو میں نے کہا تھا فرشتوں کے سردار جبریل امین کو کہ نبیوں کے سردار کے پاس جا اور جا کر اس کو کہے ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اے میرے پیارے محبوب ساری دنیا میری رحمت کی مشتاق ہے، ساری دنیا مجھے ملنے کی مشتاق ہے، ساری دنیا مجھے ملنا چاہتی ہے، لیکن تیرا رب تجھے ملنا چاہتا ہے۔ کسی پنجابی شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے کہ جا جبریل یار لیا میرا دید کرنو جی کردا۔ یہ ترجمہ ہے اس کا، ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنے کا مشتاق ہے۔ جا جبریل یار لیا میرا دید کرنو جی کردا، ہن یار محبوب دے سوں گئے نی تو سدرا تے بیٹھا کی کردا۔ جبریل نے حکم بجایا اے چٹ درک دستے آیا اے، چوم پیر جگایا سونے نو بے ادبی کوڑوں سی ڈردا۔ سبحان اللہ تو کہہ دے تو اسی دل اپنے بڑے سخت کیتے ہیں۔ محبت کی بات ہو تو سبحان اللہ ضرور کہنا چاہیے۔
اللہ نے فرمایا اے جبریل امین جا، یا اللہ کدھر جاؤں؟ فرمایا عرب میں جا، یا اللہ آگے کہاں جاؤں؟ فرمایا مکے میں جا، یا اللہ آگے کہاں جاؤں؟ فرمایا میرے محبوب کے محلے میں جا، قریش کے محلے میں جا، وہاں میرے محبوب کا محل ہے، اور اس محل پہ جا کے میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دے، اور میرا محبوب تمہیں اس حال میں ملے گا مدثرم بجمالہ، اپنے جمال کو چھپا کے آرام کر رہا ہوگا، اپنے حسن و جمال کو چھپا کے آرام کر رہا ہوگا۔ لیکن حسن و جمال کب چھپ سکتا ہے؟ جبریل جنت میں گئے، جنت میں براقوں کو دیکھا، سواریوں کو دیکھا، اور ان کو فرمایا کہ میں ایک براق لے کر اللہ کے محبوب کے پاس جا رہا ہوں، اور محبوب کو میں نے جنت کی سیر کروانی ہے، لہذا اللہ کے محبوب کے آنے تک تم نے کیا کرنا ہے کہ محبوب دا میں لائے محفل سجائے رکھنا، دے آن دا ویلائے۔ آپ ماشاءاللہ بڑے مہذب ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور سلجھے ہوئے ہیں، لیکن جب شادی بیاہ ہوتی ہے نا تو گانے نصیب و لال کے سنتے ہیں آپ، کیونکہ دوسرے گانے آپ کو پسند نہیں آتے۔ ہاں تو اللہ کے محبوب کی بات ہے نا تو پھر پنجابی کے دوڑے پہ ہوں، مائیے ہوں، یا جو کچھ بھی ہو نا وہ بھی محبت سے سن لیا کرو۔ تو جبریل امین نے جنت کے تمام مخلوق کو کہا، رضوان جنت کو کہا، غلمان جنت کو کہا، فرشتوں کو کہا، حوروں کو کہا، غلمان کو کہا کہ اللہ کے محبوب جلوہ گر ہونے والے ہیں، جنت کو سجا دیا جائے اور منادی کرا دی جائے۔ کس بات کی منادی؟ اس بات کی منادی کونین کے دولہ آتے ہیں، جبریل منادی کرتا ہے، آفاق پہ ڈنکا بجتا ہے، افلاک پہ شہرا ہوتا ہے۔ کوئی براق خوشیاں منا رہا ہے، کوئی اچھل رہا ہے، کوئی کود رہا ہے، لیکن ایک کمزور براق تھا، وہ ایک کونے میں بیٹھ کر پریشان تھا، آنسو بہا رہا تھا۔ جبریل نے کہا تو کیوں رو رہا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں اللہ کے محبوب آ رہے ہیں؟ تو کہا محبوب کے لیے تو رو رہا ہوں، کیونکہ اللہ کے محبوب کو رونا پسند ہے، اور اے جبریل جیڑا روے اوندا کم ہووے۔ جبریل نے کہا ٹھیک ہے تیرا کم ہو گیا ہے، چل تو محبوب کی سواری بننے والا ہے۔ اس نے کہا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں، میں سواری بننے والا ہوں، ہاں تو سواری بننے والا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ وہ جو پریشان بیٹھا ہوا ہے نا، آج محبوب آ رہا ہے، کسی کو پریشان نہیں ہونے دینا، اس کی خواہش پوری کر دی جائے، تو محبوب کی سواری بننے والا۔ جو چیز کسی کے پاس نہیں نہ ہوتی وہ پیاری لگتی ہے۔ جس کے پاس اولاد نہیں، اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے، لیکن اولاد والے جو ہیں ان سے کیا پوچھنا کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے پوچھو جس کے پاس اولاد نہیں ہے۔ جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں اس سے پوچھو آنکھیں اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس کے پاس اپنا مکان نہیں اس سے پوچھو مکان اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن عاجزی انکساری اللہ کے پاس نہیں ہے۔ ہاں اس لیے عاجزی کرنے والا بندہ اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو سر بلند کر دیتا ہے۔ ابو ایوب انصاری کے پاس عاجزی تھی، اللہ نے اپنے محبوب کا ان کو میزبان بنا دیا۔ بلال حبشی کے پاس عاجزی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ میں جب جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی مہار جو ہے، اونٹنی کی مہار، وہ بلال حبشی کے ہاتھ میں ہوگی، اور بلال جو ہے وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ میں سب سے پہلے داخل ہوں گا تو میری سواری کی مہار اس کے ہاتھ میں ہوگی، تو لہذا پہلے وہ داخل ہوگا پھر میں داخل ہوں گا۔ یہ عاجزی ہے جو پسند آتی ہے۔ تو فلک کو سجایا گیا اور فرشتے حوریں غلمان جو ہیں ان کو راستے پہ کھڑا کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب ہمارے ہاں جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ آسمان نے یہ دعا بھی کی تھی نا کہ یا اللہ سب کچھ تو نے میرے اوپر رکھا ہوا ہے، جنت رکھی ہوئی ہے، حوریں ہیں، غلمان ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن تیرا محبوب جو ہے
ابھی تک اس کے قدموں کو چومنے کے لیے میں ترس رہا ہوں، میری بھی خواہش پوری فرما دے۔ تو اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کو بلایا اور عرش نے اور آسمانوں نے نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کو بوسے دیے، تو براق کی دعا قبول ہو گئی۔ جبریل امین نے براق کو لیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے جبریل، میرا محبوب وہ جو ساری رات جاگتا رہتا ہے نا میری یاد میں، میری عبادت میں، آج وہ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو گیا ہے۔ ہاں، اس کو جگانا پڑے گا۔ کیسے جگانا پڑے گا؟ جیسے محبوبوں کو جگایا جاتا ہے۔ یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ طور پر، جیسے محبوبوں کو جگایا جاتا ہے۔ یا اللہ کیسے جگاؤں؟ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، کہیں میرے محبوب کی نیند نہ خراب ہو، بلکہ چھت کے اوپر سوراخ کرنا ہے، سوراخ۔ یا اللہ تو نے خود مجھے بنایا اور میرے 600 پر ہیں، ایک پر پھیلا دوں تو مشرق و مغرب اس کے اندر آ جائیں، تو میں چھوٹے سے سوراخ میں کیسے داخل ہوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جب محبوبوں کے پاس جانا ہو نا تو اپنی ہستی کو مٹھا کے جایا جاتا ہے۔ تیرے 600 پر ہیں تو کیا ہوا؟ آج میرے حبیب کے پاس جا رہے ہو، اپنی ہستی کو فنا کر کے میرے محبوب میں جاؤ کہ بارگاہ میں جاؤ۔ تو یا اللہ کیسے اٹھاؤں؟ فرمایا اپنے لب اور اپنا منہ جو ہے میرے محبوب کے قدموں کے اوپر رکھ دینا، اس نیت سے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ جبریل امین کو بھی جو کچھ ملا ہے انہی قدموں کا صدقہ ہی ملا ہے۔ اے اللہ میرے ہونٹ جو ہیں وہ تو کافور کے ہیں، فرمایا میرے نبی کے قدم نور کے ہیں، اور تیرے کافوری ہونٹ جو ہیں وہ میں نے انہی نوری قدموں کے لیے بنائے ہیں، ان کو چومنے کے لیے۔ بیت المعمور کا خطیب، قطب سماویہ کا حافظ، سارے نبیوں کا صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسے دینے لگا، چومنے لگا۔ قبل قدم یا جبریلو قبل قدم ہے، اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو چوم، اور ایک بار نہیں چوم، بار بار چوم۔ عربی جاننے والے ان کو پتہ ہے قبل جو ہے نا یہ اس میں تفعیل، یہ باب تفعیل کا صیغہ ہے، یہ امر کا صیغہ، اور باب تفعیل جو ہے اس کا خاصا بار بار ایک کام کرنا۔ صرفا یصرف تصریفا، ہاں جی، قبل یقبل تقبیلا، بار بار ایک چیز کو چومنا۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا ایک بار چوم، بلکہ نہیں، یہ چومنے کی چیز ہے، اسے بار بار چوم، قبل قدم ہے۔ جبریل امین نے بوسے دیے، نبی پاک آرام فرما رہے تھے۔ جبریل امین جب حاضر ہوئے تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ مدثرم بجمالہ، اپنے حسن و جمال کو چھپا کے لیٹا ہوا ہوگا۔ تو جبریل نے کہا اللہ تو نے تو فرمایا تھا مدثرم بجمالہ، اور مجھے تو نظر آ رہا ہے بالغ العلا بکمالہ۔ شیخ سعدی نے کہا نا، کسی نے پوچھا کہ کیسے حضور پاک کیسے گئے؟ براق لے گیا؟ تو میں براق تو خود نیچے رہ گیا تھا، جبریل لے گیا، وہ تو خود سدرۃ المنتہا پہ رک گیا تھا، رف رف لے گیا، وہ تو رف رف تو راستے میں چھوڑ گیا تھا، پھر کون لے گیا؟ میں لے کے کس نے جانا تھا؟ بالغ العلا بکمالہ، وہ اپنے کمال سے خود ہی پہنچ گئے۔ بالغ العلا یہ وہ بابرکت رباعی ہے کہ جس کا چوتھا جو مصرع ہے نا وہ خود نبی پاک علیہ السلام نے شیخ سعدی کو آ کر بتایا تھا، جب وہ جا رہے تھے جنگل میں اور حضور پاک کی شان میں شعر بنا رہے تھے تو چوتھا مصرع نہیں بن رہا تھا۔ بالغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ، حسنت جمیلہ، اتنا بنایا، آگے نہیں پتہ چل رہا تھا۔ کہتے ایک نورانی شکل والی بزرگ میرے سامنے آیا تو اس نے کہا کہ یوں کہتے ہیں صلو علیہ وآلہ۔ میں نے کہا اور دیکھا تو وہ کوئی بھی نہیں تھا، تو پتہ چلا کہ یہ وہی ہیں جن کی شان میں شعر لکھ رہا تھا۔ کتنے پیارے شعر ہیں ماشاءاللہ۔ بالغ العلا بکمالہ، وہ پہنچ گئے بلندی تک اپنے کمال کے ساتھ۔ کشف الدجی بجمالہ، انہوں نے سارے اندھیروں کو اپنے نور سے روشن کر دیا۔ حسنت جمیع خصالہ، ان کی ساری یادیں بڑی حسین و جمیل ہیں۔ صلو علیہ وآلہ۔ جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کو بوسے لے رہے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام آنکھ کھولتے ہیں پھر بند کر دیتے ہیں۔ جبریل نے کہا واقعی
کہتے ہیں نا کہ محبوب جو ہیں بے نیاز ہوتے ہیں، آج میں محبوب کی بے نیازی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ خود طور پہ چل کر گئے تھے اور عرضیں کی، منتیں کی، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دے، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ حصہ تیرا نہیں ہے، یہ آخر الزمان نبی کا ہے، نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے محمد کی نگاہ دیکھے۔ ادھر وہ جا کے عرض کر رہے ہیں، ادھر یہ اپنے بستر پر آرام فرما رہے ہیں، اور بار بار میں ان کے قدموں کو چوم رہا ہوں۔ اس سے بڑھ کر بے نیازی اور کیا ہو سکتی ہے؟ قدموں کو بار بار چوما، قدموں کے بوسے لیے۔ تو ایک بات اہل محبت نے بیان کی ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ویسے ساری رات جاگتے رہتے تھے، عبادت کرتے رہتے تھے، اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے، آج عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جانا، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ پہلے میں اس کی بارگاہ میں دعائیں کرتا تھا، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ یہ کر دے۔ آج میں اس کی بارگاہ میں جانے والا ہوں، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے، پہلے مجھے اس کی رحمت کی ضرورت ہوتی تھی، ضرورت تو اب بھی ہے، لیکن آج اوپر والی مخلوق کو میری رحمت کی ضرورت ہے۔ ہاں، تو جن کو ضرورت ہے وہ خود ہی آ کر مجھے جگا لیں گے نا۔ تو اللہ نے اوپر والی مخلوق کا سردار نبیوں کے سردار کے پاس بھیجا، اور جب وہ سردار نے حضور پاک کے قدموں کے بوسے لیے تو حضور نے پوچھا کہ تو جنت میں رہتا ہے، جنت کی ہوائیں، فضائیں، معطر فضائیں، معطر ہوائیں، یہ قدم تو وہ ہیں جو طائف کے بازاروں میں چلتے تھے تو لو لوہان ہو جاتے تھے، لوگ پتھر مارتے تھے، دھکے دیتے تھے، ان قدموں کو بار بار کیوں تو چوم رہا ہے؟ تو جبریل نے یہی کہا ہوگا نا کہ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ اور کسی نے یہ کہا کہ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا۔ جبریل امین علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ آگے کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توقف فرمایا، یہ نہیں کیا کہ اللہ مجھے بلا رہا ہے فوراً چلو بھائی جبریل چلے جلدی چلے، نہیں، اللہ نے جس امت میں مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے نا، میں چلا جاؤں گا اللہ کی بارگاہ کے اندر، میری امت یہاں نیچے ہوگی، تو میں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کوئی فیصلہ کروانا چاہتا ہوں کہ یا اللہ پہلے مجھے یہ ضمانت دی جائے کہ قیامت والے دن میری امت کا کیا بنے گا۔ یہ واقعہ انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کے براق پر سواری کرنا اور امت کی یاد اور اللہ کی بارگاہ میں امت کے حق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ منوانا اور جبریل امین کا بار بار آنا اور جانا، یا رسول اللہ یہ بھی منظور ہے، یہ بھی منظور ہے، یہ بھی منظور ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو بھی مطالبہ ہے سارے مطالبے ہمیں منظور ہیں، بس اب آؤ اور ہمارے ساتھ ملاقات کرو اور میری عرشی مخلوق کو اپنا دیدار کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے معجزہ معراج سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔